علیکم، کوہنور نیوز کے ساتھ میں ہوں اقصیٰ خان۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو عام خبر سے آگاہ کریں کہ پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب کراچی کے میئر منتخب ہو گئے۔ غیر حتمی نتائج کیے گئے ہیں۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے امیدوار مرتضی وہاب کو 168 اور جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان کو 160 ووٹ ملے ہیں۔ آرٹس کونسل کے ایڈیٹوریم کو الیکشن کمیشن کی جانب سے پولنگ سٹیشن قرار دیا گیا تھا، جہاں ووٹنگ کے لیے اراکین کی آمد صبح 9 بجے سے جاری تھی۔ مختلف اوقات میں 300 سے زائد ارکان کے پولنگ سٹیشن پہنچنے کے بعد آڈیٹوریم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ یونان سے افسوسناک خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ یونان کے سمندر میں تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے 100 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی خبر رسائی ایجنسی کے مطابق یونان کے قریب سمندر میں تارکین وطن کی کشتی الٹ گئی ہے، جس میں 500 سے زائد افراد سوار تھے۔ کشتی غیر قانونی تارکین وطن کو سمندر کے ذریعے لیبیا سے اٹلی لے کر جا رہی تھی۔ ڈوبنے والی کشتی میں زیادہ تر پاکستانی سوار تھے۔ کشتی میں مصر، شام اور افغانستان کے شہری بھی موجود تھے۔ ڈوبنے والے 100 سے زائد افراد کو ریسکیو اہلکاروں نے بچا لیا، جبکہ سینکڑوں افراد اب بھی لاپتہ ہیں، جن کی تلاش جاری ہے۔ حکام کے مطابق خراب موسم کی وجہ سے یونان کے علاقے کلمتا کے قریب حادثہ پیش آیا۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ متاثرہ علاقے میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ ریسکیو آپریشن میں فوجی طیارے، ہیلی کاپٹر اور 6 کشتیوں سے مدد لی جا رہی ہے۔ ترجمان کوسٹ گارڈ کا کہنا ہے کہ حادثہ بحیرہ آیونی میں پیش آیا تھا اور ڈوبنے والے کسی بھی شخص نے لائف جیکٹ نہیں پہنی ہوئی تھی۔ حادثے کا شکار تارکین وطن کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ دوسری جانب امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ کراچی کے مینڈیٹ پر ڈاکہ پیپلز پارٹی کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میئر کا الیکشن ایک رسمی الیکشن ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی سب کو ساتھ لے کر چلتی ہے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ 15 جنوری سے ہی کراچی کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کا آغاز ہو گیا تھا۔ میئر کراچی کے انتخاب سے پہلے بلدیاتی نمائندوں کو اغوا کیا گیا ہے۔ اقلیتی نشست پر منتخب پی ٹی آئی کے اقلیتی نمائندے کے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا۔ انہوں نے کہا کہ عوام نے بلدیاتی انتخابات میں سب سے زیادہ ہمیں ووٹ دیے ہیں۔ کراچی کے لوگ پیپلز پارٹی سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم 9 ٹاؤن بدترین دھاندلی کے باوجود جیت چکے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمارا میئر آئے گا؟ ان کا مزید کہنا تھا کہ منتخب نمائندوں کو گرفتار اور اغوا ہی کرنا ہے تو مجھے ہی گرفتار کر لیں۔ الیکشن کمیشن کا کام شفاف انتخابات کرانا ہے، تاہم الیکشن کمیشن کو پتہ نہیں چلنا کہ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ بڑی خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ سمندری طوفان کا رخ بدل گیا۔ بیپر جوائے کراچی کے ساحل سے دور ہونے لگا ہے۔ سمندری طوفان آج کچھ دیر میں پاکستانی حدود میں داخل ہوگا اور کیٹی بندر سے ٹکرائے گا۔ بیپر جوائے کیٹی بندر کے قریب اور کراچی سے تھوڑا دور ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بیپر جوائے 6 گھنٹوں سے شمال مشرق کی جانب بڑھ رہا ہے۔ سمندری طوفان کراچی کے جنوب سے 310 کلومیٹر دور ہے۔ سمندری طوفان کے مرکز اور اطراف میں ہواؤں کی رفتار 150 سے 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سسٹم مراکز کے اطراف سمندر میں شدید طغیانی ہے۔ سسٹم کے مرکز کے گرد لہریں 30 فٹ تک بلند ہو رہی ہیں۔ سمندری طوفان کے نتیجے میں پاکستان کے جنوب مشرقی ساحلی پٹی پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ جنوب مشرقی سندھ میں کچھ مقامات پر شدید بارش بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھٹھہ، سجاول، بدین، تھر پارکر، عمرکوٹ میں 8 سے 17 جون تک موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شیری رحمان نے کہا ہے کہ طوفان کے باعث آج چھوٹے جہاز بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ طوفان کے قریب پہنچتے ہی کمرشل فلائٹس کو بھی روک دیا جائے گا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیری رحمان کا کہنا تھا کہ لوگوں سے اپیل ہے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔ پیٹرولنگ، ریلیف اور ریسکیو کے لیے تمام ادارے متحرک ہیں۔ 66,000 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے اپیل کی کہ لوگ ساحلی علاقوں کی طرف طوفان کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، مہربانی فرما کر یہ ڈیزاسٹر ٹورزم بند کریں۔ جی بالکل، ان کا کہنا تھا کہ مہربانی فرما کر عوام ٹک ٹاک بنانے کے لیے ساحلی علاقوں میں مت جائے۔ بار بار شکایات موصول ہو رہی ہیں۔
عوام کو بار بار روک رہے ہیں۔ دوسری جانب NGMNA کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کا کہنا تھا کہ ایسا فیز بھی آ سکتا ہے کہ جہاں لوگوں کو منتقل کیا گیا وہاں سے کہیں اور بھی منتقل کیا جائے۔ 300 ملی میٹر تک بارش بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑڑ کہتے ہیں کہ فوجی عدالتوں میں ملزم کو شفاف ٹرائل کا مکمل حق حاصل ہوگا۔ ملٹری کورٹ کے فیصلے کے خلاف اعلیٰ عدالتوں میں اپیل بھی دائر کی جا سکے گی۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر قانون اعظم نذیر تاڑڑ کا مزید کہنا تھا کہ فوجی عدالتوں میں مقدمات کے حوالے سے بین الاقوامی معاہدوں کے مطابق چلا جائے گا۔ فوجی عدالت میں ملزم کو شفاف ٹرائل کا حق ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ فوجی عدالت میں ملزم کو مرضی کا وکیل کرنے اور اپنے دفاع میں شواہد ثبوت فراہم کرنے کا حق ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک کسی خاتون کا مقدمہ فوجی عدالت میں نہیں بھجوایا گیا۔ فوجی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اعلیٰ عدالتوں میں اپیل کا حق بھی حاصل ہوگا۔ پاکستان میں IMF کے نمائندہ ایسٹر پرائس کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بجٹ تجاویز پیش میں ٹیکس نیکسٹ کو وسیع کرنے کا موقع گنوا دیا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے وسائل کو کم کیا گیا۔ IMF نے نئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کو قرض پروگرام کی شرائط کے منافی قرار دیا ہے۔ ایسٹر پرائس کا کہنا ہے کہ نئی ایمنسٹی ایک نقصان دہ نظیر پیدا کرتی ہے۔ ٹیکس اخراجات میں ایمنسٹی پروگرام کی شرائط حکمرانی کے ایجنڈے کے خلاف ہے۔ انہوں نے توانائی شعبے پر مالی دباؤ میں کمی کے لیے اقدامات پر زور دیا اور بجٹ کی منظوری سے پہلے حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کی پیشکش کی۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر آذربائیجان پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے صدر الہام علیوف کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ وزیر اعظم سے آذربائیجان کے وزراء کا وفد بھی ملاقات کرے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے فروغ اور توانائی کے شعبے میں تعاون کے حوالے سے گفت و شنید ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف، وفاقی وزیر تجارت سید نوید قمر، وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب، وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک اور معاون خصوصی طارق فاطمی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ وزیر اعظم کو دورے کی دعوت آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے دی تھی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور یورپی یونین نے پارلیمانی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہینا روبانی کھر اور یورپی یونین کے وفد برائے جنوب ایشیائی ممالک کی سربراہ نکولا پروکاسینی کے درمیان برسلز میں ملاقات کے دوران مفاہمت طے پائی۔ وزیر مملکت نے زور دیا کہ جنوبی ایشیا میں استحکام عالمی امن کے لیے ناگزیر ہیں۔ انہوں نے ٹریڈ مانیٹرنگ گروپ برائے جنوبی ایشیا کے نمائندے اور انسانی حقوق کی رکن سب کمیٹی کرا مکس کے ساتھ بھی نتیجہ خیز تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے یورپی پارلیمنٹ کے نائب صدر اور نئے GSP+ کے نمائندے ہیڈی ہوٹلا سے بھی اہم ملاقات کی ہے۔ ہینا روبانی کھر نے انٹرنیشنل ٹریڈ کمیٹی کے سربراہ بریڈ لینچ سے بھی ملاقات کی اور آنے والی GSP+ اسکیم اور پاکستان کی پوزیشن پر تبادلہ خیال کیا۔ اور آپ کو بتائیں کہ موجودہ حکومت کے پہلے 9 ماہ کے دوران 22 وزیروں نے 93 غیر ملکی دورے کیے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری 8 دوروں کے ساتھ پہلے نمبر پر موجود ہیں۔ دیگر وزراء نے 8.5 کروڑ روپے سے زائد دوروں پر خرچ کر دیے۔ رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ نے 3 بار امریکہ اور متحدہ عرب امارات کی یاترا سمیت 18 غیر ملکی دورے کیے ہیں۔ ہینا روبانی کھر 11 غیر ملکی دوروں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہیں، جنہوں نے امریکہ، UAE، چین، سعودی عرب، فرانس اور قطر کے دوروں پر 1 کروڑ 26 لاکھ سے زائد خرچ کیے۔ وزیر تجارت نوید قمر اور وزیر پیٹرولیم مصدق ملک 7 دوروں کے ساتھ 7 برابر رہے، لیکن اخراجات کی مت میں نوید قمر مصدق ملک پر بازک لے گئے۔ مصدق ملک کی 7 دوروں پر 82,87,000 کے اخراجات آئے، جبکہ نوید قمر کے 7 دورے خزانے کو 98,24,000 میں پڑے۔ وزیر صحت قادر پٹیل کے امریکہ اور سوئٹزرلینڈ کے صرف 2 دوروں پر ہی 77,56,000 کے اخراجات آئے ہیں۔ وفاقی وزیر دفاع پیداوار اسرار ترین نے بیرون ممالک کے 5 دوروں پر 77,56,000 خرچ کیے۔ شازیہ مری نے 4، فیصل کریم کڈی نے 2، ساجد توری نے 3 اور ایاز صادق نے
2 دورے کیے۔ عائشہ غوث پاشا اور احسان مزاری نے 4 جبکہ وزیر مذہبی امور نے 5 ممالک کے دورے کیے۔ وزراء کے دوروں پر مجموعی طور پر 8.5 کروڑ خرچ آئے ہیں۔ وزیر خارجہ کے دوروں کے اخراجات اس کے علاوہ ہیں۔ دوسری جانب سرچ انجن گوگل نے پاکستان میں انتخابات کی حمایت میں اپنا ڈوڈل تبدیل کر دیا۔ گوگل نے پاکستان کے انتخابات میں تاخیر پر اپنا ڈوڈل تبدیل کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان میں عام انتخابات کب ہوئے ہیں۔ گوگل اپنا ڈوڈل تبدیل کر کے یاد دہانی کروا رہا ہے کہ 13 اگست 2023 کو قومی اسمبلی کی مدت ختم ہو رہی ہے اور اس کے بعد 60 دنوں میں انتخابات کروانے ہیں۔ اس کا مطلب پاکستان میں عام انتخابات 14 اکتوبر 2023 سے پہلے نہیں ہوں گے۔ گوگل نے اپنے ڈوڈل میں پاکستان کا جھنڈا اور بیلٹ باکس شامل کرتے ہوئے عام انتخابات کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے۔ جبکہ گوگل کے ڈوڈل نے سوشل میڈیا صارفین کو بھی رد عمل ظاہر کرنے پر مجبور کر دیا۔ ایک ٹویٹر صارف نے گوگل ڈوڈل پر ہنستے ہوئے لکھا کہ پاکستان میں انتخابات جلد ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ ایک اور صارف نے 2023 میں ہی عام انتخابات کی امید لگا لی۔ امریکہ میں مارچ 2022 کے بعد پہلی بار شرح سود برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق شرح سود کو 5.25% پر برقرار رکھا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مرکزی بینک کی 2 روزہ میٹنگ کے بعد اس بار شرح سود کو نہیں بڑھایا گیا۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ کے مرکزی بینک نے مستقبل میں شرح سود کم سے کم 2 بار بڑھانے کا اشارہ دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق رواں سال شرح سود میں 2 مرتبہ 20-25 بیسس پوائنٹس کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ مارچ 2022 سے اب تک امریکہ میں شرح سود مسلسل 10 بار بڑھائی گئی تھی۔ اور اب کچھ بات کریں گے موسم کی صورتحال کی، تو صوبائی دارالحکومت سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا۔ لاہور کے علاقے گھڑی شو، مال روڈ، ڈیوس روڈ، فیروز پور روڈ، شالیمار، باغبان پورہ، گوال منڈی، گلشن راوی اور سمنا آباد میں بارش کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ طوفانی بارش کے باعث لیسکو کے متعدد فیڈر سٹرپ کرنے کی وجہ سے متعدد علاقوں کی بجلی بند ہو گئی۔ فیڈر سٹرپ ہونے اور دیگر تکنیکی خرابی کی وجہ سے متعدد علاقے بجلی سے محروم ہو گئے۔ پنجاب کے دیگر شہروں اٹک، گجرات، گجرانوالہ، مرید کے کاموں کی شرکپور اور حافظ آباد میں بھی بادل کھل کر برسے۔ بارش کے باعث کئی سڑکوں پر گاڑیاں بند ہونے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ محکمہ موسمیات نے بارش کا سلسلہ کل تک جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر جھمپیر پہنچے اور سمندری طوفان سے متاثرہ ٹرانسمیشن لائن کے جاری بحالی کام کے جائزہ لیا۔ جھمپیر دورے کے دوران انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ان ٹاورز کی بحالی کا کام جو ہے وہ مکمل طور پر جاری ہے۔ پہلے یہ کوشش ہوگی کہ یہ تختاریں ہیں ان کو ان ٹاور سے اتار کر ان ٹاورز کو آزاد کیا جائے، پھر نئے ٹاورز جو ہیں وہ انشاءاللہ انسٹال ہوں گے اگلے 3 دنوں میں، اور ہماری یہ توقع ہے انشاءاللہ کہ پوری مستعدی سے اور ہمت سے اور محنت سے کام کریں گے اور اگلے 3 دنوں میں نئے ٹاور کھڑے کر کے بجلی کا نظام جو ہے بحال کر دیں گے۔ اس وقت جھمپی 2 ہمارا جو اسٹیشن ہے اس کو یہ لائن جاتی ہے 132 kV کی۔ یہ لائن جو ہے یہ اس کی گرنے سے سمندری طوفان ڈیپر جو آیا ہے اس کے یہ اثرات ہیں، جو تقریباً 60 میگا واٹ بجلی کی ترسیل ہے وہ متاثر ہوئی ہے، لیکن جھمپی 2 گرڈ اسٹیشن معمول کے مطابق کام کر رہا ہے اور ابھی بھی جو 134 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ نیشنل گرڈ میں ابھی بھی وہ شامل کر رہا ہے۔ تو یہ ایک عارضی اور مقامی طور پر ہمیں تعطل آیا ہے، اور جس طرح وزیر اعظم کی ہدایت ہے کہ تمام جو تعطل ہے بجلی کے نظام میں اس
उसे जल्द से जल्द हल किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वज़ारत तवानाई और उसकी जो साथ तफसीली कंपनियां हैं, NTDC, इन्होंने सब ने सैलाब के दौरान भी एक मिसाली तौर पर काम किया था और बहुत तेज़ी से बिजली का निज़ाम बहाल किया था। तो जितनी तेज़ी से आज यहाँ काम हो रहा है, हमें ये तवक्को है कि अगर कोई गैर मामूली मौसमियाती एमरजेंसी ना आई, जिसकी इस वक्त इम्कान कम लग रहा है, तो हम इंशाल्लाह अगले 72 घंटे में ये टावर्स खड़े करके और भवाना से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि भवाना के इलाके मोजा सलेमान में दोहरे कत्ल के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सईद अकलीम रजा ने मरकजी मुलजिम अमजद जोये को सजाए मौत का हुक्म सुनाया, जबकि मुलजिम अंसर और नसीर को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। मुलजिम गुलजमान और जफर बरी हो गए हैं। मुलजिम को 2,15,000 रुपया जुर्माना भी लगाया गया। मुलजिम नसीर फैसले से कुछ वक्त कबल ही अदालत से फरार हो गया। खबर शामिल करेंगे इलाहाबाद से, जहां यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, आटा और चीनी की कीमतों में कमी कर दी गई। कीमतों में कमी पर शहरी खुश नजर आ रहे हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अरशद सामल, जो इस वक्त एक यूटिलिटी स्टोर पर ही मौजूद हैं। ये अरशद, बताइएगा कीमतों के हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? से गरीब अवाम को घी, आटा, चीनी और दालों की कीमत में कमी करके रिलीफ फराम कर दिया गया है। घी की कीमत 410 रुपए और आटे की कीमत 650 रुपए और इसी तरह चीनी की कीमत 91 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं काफ़ी खुशहाल नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ एक खरीदार भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। बहुत शुक्रिया कोहिनूर टीवी का, जो हमेशा की तरह इस दफ़ा भी आम आदमी की आवाज़ बना। इस दौर महंगाई में गरीब आदमी को कुछ रिलीफ मिल जाना ये भी किसी नेमत से कम नहीं। तो पहले जो आटे की कीमत थी वो 900 रुपये थी। 900 रुपये में हमारे जैसा जो आम मजदूर आदमी था वो नहीं खरीद सकता था, मगर जो अब कीमत है 650 रुपये और 91 रुपये जो चीनी है वो मिल रही है। तो और जो घी है उसकी कीमतों में भी कमी हुई है। तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि मज़ीद जो महंगाई है, ये तो यूटिलिटी स्टोर पर कीमतें कम हुई हैं, हमारी यही गुजारिश है कि आम जो किराना स्टोर हैं उनकी भी जो कीमतें हैं वो भी कम की जाएं, ताकि जो यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर पर रश है ये कम हो जाए। आज जैसा कि आपने खरीदार की बात सुनी, उनका कहना है कि घी, आटा, चीनी, दालों की कीमतों की कमी की वजह से हम काफ़ी खुशहाल हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने फिरोज वटवा जमजम सिटी कॉलोनी में डेवलपमेंट का काम तेजी से जारी। पार्क्स, मसाजिद, खुले बाजार और कुशादा सड़कों की वजह से आवाम ने खरीदारी के लिए कॉलोनी का रुख कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फराज अहमद मुगल से। जी फराज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? हम इस वक्त मौजूद हैं फिरोज वटवा जमजम सिटी में, जो कि इलाका की मशहूर और मरूफ कॉलोनी है। इस कॉलोनी में खुले बाजार और कुशादा सड़कें हैं। इसके अफ्ताह होने के बाद इसकी डेवलपमेंट का काम जो है वो तेज़ी के साथ जारी है और यहाँ पर आवाम की कसीर तादाद जो है वो प्लाट खरीदने के लिए आ रही है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जो जमजम सिटी में मौजूद है। इनसे जानते हैं कि इनका इस कॉलोनी के बारे में क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, ये जमजम कॉलोनी वार बटन रोड के ऊपर बहुत मशहूर कॉलोनी है। ये इसमें मसाजिद, इसमें पार्क और खुले बाजार मौजूद है। लिहाजा मैं भी यहाँ प्लाट खरीदने के लिए आया हूँ। मैंने बहुत से कई जगह पे कॉलोनी देखी है, लेकिन मुझे इस तरह की कॉलोनी नहीं मिली है। हमारा मशवरा यही है आप भाइयों से कि आप भी आए और प्लाट खरीदें यहाँ से। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि काफ़ी विजिट करने के बाद हम यहाँ पर खरीदने आए हैं। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका इस कॉलोनी के बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, ये कॉलोनी बहुत अच्छी है, इसके मालिक भी बहुत अच्छे हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि ये कॉलोनी जो है वो इलाका की मशहूर कॉलोनी है और हम जो यहाँ प्लाट खरीदने। खबर शामिल करेंगे एबटाबाद से, जहां महकमा वापटा की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रात 9 बजे से बिजली गायब हो चुकी है। कारोबार शदीद मुतासिर हो चुके हैं। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अबैदुर रहमान सुलेमानी से। जी उबैद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, एबटाबाद में हम मौजूद हैं, जहां पर वापटा की जानब से गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गुज़श्ता रात 10 बजे से लाइट अभी तक गायब है, जिसकी वजह से
जितने लोग भी हैं सारिफीन हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। इब्तबात, नवां शहर, दमतोड़, हरनोई, जोगनी और इसी तरह तनावल, गलियात, दीगर मकामात से जो है गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। अगर बात की जाए कारोबार की तो इस वक्त कारोबारी हालात बिजली ना होने की वजह से मुतासर हो चुके हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जितनी भी दुकानें हैं या क्लिनिक्स हैं या जो कोई भी है, बिजली ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त बिजली गायब होने की वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। और इसी तरह महकमे वापटा की जानब से गैर एलानी लोड शेडिंग की वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात हैं। बगैर शेड्यूल जारी किए वापटा की तरफ से गैर एलानी लोड शेडिंग के सबब अवाम इस वक्त बुरी तरह मुतासर हो रही है, कारोबार मुतासर हो रहे हैं और इसी तरह लोगों का रहन सहन मुतासर हो रहा है। और गैर एलानी लोड शेडिंग और बिजली की आंख मचोली से लोगों के बरकी आलात जल चुके हैं। बरकी आलात जलने से लोगों का लाखों का नुकसान हो चुका है। एलियान इब्तबाद ने मुतालबा किया है कि इस गैर एलानी लोड शेडिंग। रुख करेंगे बहावलपुर का, जहां बहावलपुर में महकमा हेल्थ की जानिब से डेंगू के आलमी दिन के मौका पर आगाही वॉक का अहतमाम किया गया है। आगाही वॉक दफ्तर महकमा हेल्थ से दुबई चौक तक निकाली गई है। वॉक में महकमा हेल्थ के अफसरान शरीक थे। आगाही वॉक का मकसद आलमी दिन मनाने के साथ साथ आवाम को डेंगू से बचाव के बारे में तदाबीर के हवाले से आगाह करना है। फैसलाबाद में जालसाजी और कॉपी राइट्स की खिलाफ वर्जी अरूज पर है। FIA की जानिब से भी मौसर कार्रवाई देखने में नजर आ रही है। जालसाजी में मुलविस मुलजिम काशिफ ताहाल आजाद है। असल मसनूआत तैयार करने वाले ताजरों ने मुलजिम को अदम अदायगी पर एहतजाज किया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फैसलाबाद में मौजूद हमारे नुमाइंदे सैयद मुरीद हुसैन से। जी मुरीद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मुल्क में जालसाजी इस वक्त अरूज पर है और इसी हवाले से यहाँ फैसलाबाद प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें कॉपी राइट्स के ऊपर होने वाले जो संगीन मामलात हैं उसको देखा गया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल वकील जो कि कॉपी राइट्स का मामला लेकर यहाँ पर आए थे। उनसे मजीद जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी सर बताइएगा, आज आपने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या मामला था, आप क्या कहना चाहेंगे मजीद इसके ऊपर? सर सूरत ये है कि जैसे आपको पता है कि ये कॉपी राइट का जो एक कानून है हमारे मुल्क में, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी बंदा मैन्युफैक्चर खासकर कोई भी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे और मुख्तलिफ ब्रांड, ठीक है, जो मशहूर ब्रांड है उनकी कॉपी तैयार करके मार्केट में लॉन्च करते हैं जिससे कि वो ब्रांडेड जो प्रोडक्ट हैं वो मुतासर होती हैं और वो लोग ढेरों सरमाया उससे हासिल करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो एक एक्ट बनाया गया है 2001 का, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए और सख्त से सख्त सजाएं दी जानी चाहिए। यहाँ पर क्या देखते हैं आप, कौन सी कंपनी ने यहाँ पर जो है वो कॉपी राइट्स की खिलाफ वर्जी? सर ये ब्रांड फाउंडेशन है एक, ठीक है, वो एक्वा प्लास ने उसके ब्रांड को यूज़ करते हुए मार्केट में अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जो भी ये ऐसा कर रहे हैं, किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, उसका मिसयूज़ करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सजाएं और जुर्माने होंगे तो ये मामला रुकेंगे। अदरवाइज हर बंदा ही ब्रांड को मिसयूज़ करेगा। जी बिल्कुल, अदरवाइज हर बंदा ही ब्रांड को मिसयूज़ करेगा, ऐसा कहना है अब्दुल वकील साहब का। उनका ये कहना है कि एक्वा प्लास नामी कंपनी और उनके जो मालिक हैं काशिफ आज़ाद, उनकी जानिब से ब्रांड फाउंडेशन की कॉपी तैयार की गई और इस कॉपी को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, जिसके खिलाफ आज हमने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका आला अफसरान से यही पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके मंगू पीर से भत्ताखोरी में मुलविस कलअदम तंजीमों के 4 मुल्ज़मान कारी आलमगीर, मोहम्मद जाहिद उर्फ कारी, मोहम्मद काशिफ उर्फ काशी और मोहम्मद यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान के कब्जे से हैंड ग्रेनेड और गैर कानूनी असलहा भी बरामद कर लिया। क्या मजीद जानते हैं कराची से अयाज वारियों की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके मंगू पीर से भत्ताखोरी में मुलविस हिजबुल एहरार कालदम TTP महमूद ग्रुप के 4 मुल्ज़मान कारी आलमगीर, मोहम्मद जाहिद उर्फ कारी, मोहम्मद काशिफ उर्फ काशी और मोहम्मद यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान के कब्जे से हैंड ग्रेनेड और गैर कानूनी असला भी बरामद कर लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक मुल्ज़मान कराची के मुख्तलिफ इलाकों से कारोबारी शख्सियात के मोबाइल फोन नंबर्स, कारोबारी जगहों, घरों और ट्रांसपोर्ट की वीडियो अफगानिस्तान में मौजूद हिजबुल एहरार कालदम TTP और महमूद ग्रुप के कमांडर मोहम्मद शोएब उर्फ जान निसार को फराहम करते थे। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुल्ज़मान ने इंकशाफ किया कि हिजबुल एहरार कालदम TTP महमूद ग्रुप कमांडर मोहम्मद शोएब उर्फ जान निसार ने रवा माह में मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियों को नजर आतश करने का भी हुक्म दिया था। तर्जुमान के मुताबिक मुल्ज़मान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुल्ज़मान को बीमा असला व एमुनेशन मजीद कानूनी कार्रवाई।
अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि थाना रोडाला की हदूद में दोहरे कत्ल की लर्जा खेज वारदात हुई। चक नंबर 357 में डेरे पर बाप बेटे को कत्ल कर दिया गया। मकतूल अफराद के सरतन से जुदा कर दिए गए हैं। कत्ल होने वाले बाप बेटे का ताल्लुक खर्ल फैमिली से है। नौशहरा गरबी के मफाजाती इलाके दाजल में अगस्त 2022 में सैलाबी रेला आने की वजह से टूटने वाला पुल दोबारा तमीर न हो सका, जिसकी वजह से आए दिन हादसात रोनुमा होते हैं। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे महार अरबाज रावी से। जी बताइएगा। दाजल का ये पुल जो कि अगस्त 2022 को सैलाब आने की वजह से टूट गया था, 9 से 10 माह गुजरने के बावजूद भी ये पुल नहीं बनाया जा सका, जबकि यहाँ पर 2 से 3 लोग अपनी जिंदगी की बाजी भी हार चुके हैं, जबकि मुतअद्दिद लोग भी जख्मी हो चुके हैं। इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी पुल नहीं बनाया जा सका, जो कि हमारे MNA MPs के लिए सवाल निशान है। इसी पुल से दाजल और इलाका पैचाद के मुसाफिर हजरात गुजरते हैं। आज 15 जून 2023 को घास से लोड ट्राला गिर गया, जिससे 2 अफराद जख्मी हुए। एक को दाजल से जामपुर रेफर कर दिया गया। यह भी बताता चलूं कि हालिया बारिशों की वजह से दाजल और जामपुर का रास्ता भी मुनक़ता हो जाता है। यहाँ के शहरी एहतजाज करते हुए खत्म थी पुल अज तक पुल नहीं बनी। या मेहरबानी की वने साथ करो, अमाम दा मेहरबानी करो, हुक्मरानो दस्त करो। यहाँ के शहरी वजीर आला पंजाब और कमिश्नर डेरा गाजी खान से मुतालबा करते हैं कि इस पुल को पाया तकमील तक पहुँचाया जा सके ताकि मजीद नुकसान। दूसरी जानिब मुल्क भर की तरह THQ अस्पताल कोटतू में भी डेंगू से बचाव के आलमी दिन के मौका पर आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर जिया अंजुम समेत डॉक्टर्स अमले ने वॉक में भरपूर शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं। जी हमजा अपडेट कीजिएगा। मुल्क भर की तरह THQ अस्पताल कोटदू में भी डेंगू से बचाव के आलमी दिन के मौका पर आगाही वाक का जो एहतमाम किया गया, जिसमें जो है मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर जिया अंजुम और इसी के साथ साथ डिप्टी DHO डॉक्टर रजा साहब और दीगर जो डॉक्टर्स और स्टाफ इमरान है, उन्होंने जो इस वाक में शिरकत की। इस वक्त जो है मेरे साथ MS डॉक्टर जिया अंजुम मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, आज आलमी दिन है डेंगू से बचाव का, क्या पैगाम देंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेंगू एक बहुत मुज़र किस्म की मर्ज़ है जो वायरस से फैलती है और वायरस भी थ्रू मच्छर के हमारे पास आता है। तो मच्छर की बहुतात ने हमेशा डेंगू को फैलाना होता है। हमारा पैगाम यही है कि जो आपके नज़दीक कूड़ा किरकट हो या पानी खड़ा हुआ हो, उसको आप एलिमिनेट करें, उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। अपने घर के अंदर भी बैठ कर जो चीज़ें पहुँचें ऐसे जहाँ पे पानी खड़ा होता है, उनको ख़त्म करें ताकि ये मच्छर ना पल सके, और मच्छर नहीं पलेगा तो हमारे पास डेंगू की ये शरह बहुत कम होगी। यही कुछ करना। जी बिल्कुल, MS साहब मौजूद थे, उनकी जानिब से यही कहना है कि घरों में जो है कूड़ा किरकट की जो बर वक्त सफाई करें, और इसी के साथ साथ जो पानी खड़ा हो छतों पर और दीगर जो जगह पर पानी खड़ा हो उसको जो है फिल जो है साफ करें ताकि जो डेंगू। और आपको बताएं कि LD अफसरान अपने ही दफ्तर में गैर महफूज हो गए हैं। शोबा हाउसिंग जोन 7 के स्टेट अफसर शफाकत पर दर्जनों वकला का हमला। वकला की एक बड़ी तादाद प्राइवेट लोगों के साथ मिलकर LD ऑफिस जौहर टाउन में दाखिल हुई और स्टेट अफसर शफाकत को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ज़दोकोब किया गया और जान से मारने की धमकियां भी दी गई हैं। चंद रोज कबल स्टेट अफसर शफाकत की जानिब से जौहर टाउन में प्लॉट पर कब्जे की कोशिश को नाकाम बना दिया गया था, जिस पर कब्जा माफिया के अफराद और वकला गुस्से में थे। आज कब्जा माफिया और उनके वकला ने LDA ऑफिस में धावा बोल दिया और स्टेट ऑफिसर शफाकत को हिरासा किया। वाक़े के बाद LDA ऑफिस के तमाम अफसरान और मुलाजमीन ने कलम छोड़ हड़ताल कर दी और मुतालबा किया है कि उन वकला और उनके साथ आने वाले गुंडों के खिलाफ FIR दर्ज करके इनको फौरी गिरफ्तार किया जाए। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने वाक़े का फौरी नोटिस लिया। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और इनको निशाने इबरत बनाया जाएगा। DG LDA और कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि ये हमला स्टेट अफसर पर नहीं, मुझ पर हुआ है।
لاہور میں رات بھر سے بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ واسا لاہور نے رات بھر سے بلا تعطل نکاسی آب اپ گریڈیشن جاری رکھا ہے۔ ایم ڈی واسا غفران احمد نے شہر بھر کے مختلف انڈر پاسز کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کرتبہ چوک اور لکشمی چوک کا 2 بار دورہ کیا۔ ڈائریکٹر سلمان نثار اور ڈائریکٹر میاں حامد لال نے ایم ڈی واسا کو تفصیلی بریفنگ دی۔ ایم ڈی واسا نے رات بھر سے نکاسی آب آپریشن میں حصہ لینے والے واسا لاہور کے عملہ اور افسران کو شاباش پیش کی ہے۔ ایم ڈی واسا نے بتایا کہ کرتبہ چوک میں رات بھر سے 153 ملی لیٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ بیشتر علاقے بارش کے ساتھ ہی کلیئر کر دیے گئے تھے، جن میں بی بلاک، تاجپورہ، چونک ناخدا، 2 موریا پل، 1 موریا پل، جی پی او، کشمیر روڈ، لکشمی چوک، نابھا روڈ، بھاٹی چوک، کینچی سٹاپ، شاہ جمال، شیرہ والا گیٹ کلیئر کروا لیے گئے ہیں۔ پانی کا نکاس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے نمائندے کاشف علی شیخ کی سینٹرل پولیس آفس آمد ہوئی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات کی۔ ڈی آئی جی آئی ٹی احسن یونس، ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹرز ہمایوں بشیر تارڑ، ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ ذیشان اسکر، اے آئی جی ایڈمن امارہ اطر سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے۔ آئی جی پنجاب نے اس موقع پر بات چیت میں کہا کہ عوامی سروے کے دوران ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اور دیگر اداروں کو پولیس کی جدید سروسز اور خدمات کو بھی سامنے لانا چاہیے۔ پنجاب پولیس نے جرائم کنٹرول اور سروسز کی فراہمی کو علیحدہ سیکٹرز میں تقسیم کر کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا ہے۔ خدمت اور تحفظ مراکز، 1787 کمپلینٹ سینٹرز، پولیس خدمت ایپس، کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے پولیس تشخص کو بہتر بنایا گیا ہے۔ گزشتہ 5 سالوں میں پولیس خدمت مراکز سے 1 کروڑ 30 لاکھ سے زائد شہری جدید میکانزم کے تحت پولیس سے متعلقہ سہولیات سے مستفید ہوئے ہیں۔ شتہ 5 سالوں میں پولیس خدمات مراکز سے 1 کروڑ 30 لاکھ سے زائد شہری جدید میکانزم کے تحت پولیس سے متعلقہ سہولیات سے مستفید ہوئے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے نمائندہ کاشف علی شیخ نے پولیس کے مثبت تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے آئی جی پنجاب کو ٹھوس تجاویز پیش کی ہیں۔ دوسری جانب ایس ایس پی کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک کی زیر صدارت سی آئی اے ہیڈ کوارٹرز ماڈل ٹاؤن میں کرائم میٹنگ ہوئی ہے۔ ہفتہ وار کارکردگی کا تفصیلی جائزہ بھی لیا گیا۔ ڈویژنل ڈی ایس پیز اور انچارجز نے میٹنگ میں شرکت کی۔ لیاقت علی ملک نے ہفتہ وار کارکردگی اور زیر تفتیش مقدمات کا تفصیلی جائزہ لیا اور تمام ڈی ایس پیز، انچارجز اور ایک کیٹیگری میں مطلوب اشتہاری شوٹر ملزمان کی گرفتاری کے ٹاسک دیے ہیں۔ انہوں نے متحرک گینگ سمیت عادی مجرمان کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم دیا۔ سنگین نوعیت کے مقدمات کی یکسوئی کے لیے موضوع تفتیشی افسران کا انتخاب کریں۔ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے کوالٹی آف انویسٹیگیشن میں بہتری لائیں گے اور شہریوں کا ہر ممکن انصاف کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ محنتی اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے تعریفی اسناد نقد انعام دیں گے۔ لاہور شہر میں ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کو روکنے کے لیے پولیس نے حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز کا کہنا ہے کہ اندراج مقدمہ کے حوالے سے کوئی کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس وقت کوہ نور نیوز کے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر ڈی آئی جی آپریشنز عمران کشور کے ساتھ ان کے دفتر میں موجود ہیں۔ ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ جی وسیم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت ڈی آئی جی آپریشن کے دفتر میں موجود ہوں اور میرے ساتھ یہاں پر ڈی آئی جی آپریشن عمران کشور بھی موجود ہیں۔ جس طرح سے لاہور میں کرائم کی صورتحال کو دیکھا جائے تو دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی، لیکن اس کو روکنے کے لیے پولیس نے کیا اقدام کیے ہیں، ڈی آئی جی صاحب کی جانب چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، کہیں جھپٹا مارا جا رہا ہے، کہیں گن پوائنٹ پر واردات کی جا رہی ہے، مقدمے بھی درج کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے تھانوں میں ایسے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ مقدمہ درج کرنے کے لیے جو ہے وہ وہاں جب پہنچتے ہیں کروانے کے لیے تو پولیس جو ہے وہ ٹال مٹول سے کام لیتی ہے۔ آپ کیا کہیں گے کرائم کو روکنے کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ کیا اسٹریٹجی تیار کی جا رہی ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ ایک تو رجسٹریشن کی آپ نے بات کی ہے ایف آئی آرز پہ، اس پہ بالکل کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ہم پکار 15 کی کالز ڈیلی دیکھتے ہیں اور اس کی کنورشن چیک کرتے ہیں، ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، اور اگر نہیں ہوئی تو اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو یہ ان کو آنسریبل ہونا پڑتا ہے تمام ایس ایچ اوز کو کہ ایف آئی آرز کیوں نہیں درج ہوئیں۔ اور جہاں تک کرائم کی بات ہے، یہ کرائم ایک فلکچویٹنگ پیٹرن پہ چلتا ہے، تو اگر بڑھتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم انٹروین کر کے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اس میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو کرائم ہاٹ سپاٹس بن رہے ہیں اور جو کرائم کے ہیٹ میپس کے مطابق ہم اپنی پیٹرولنگ پکٹنگ کو نہ صرف ایڈجسٹ کریں بلکہ بیسک کام جو کرنے والا ہے وہ یہ ہے ڈیٹیکشن کا۔
اور اس میں جب تک ڈیٹیکشن ٹیکنیکل بیسس پہ نہیں ہوگی اور صحیح جو ملزمان ہیں وہ نہیں پکڑے جاتے اور ان کی کنوکشن نہیں ہوتی, اس وقت تک کرائم ریڈیوس نہیں ہو سکتا. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ میرے کیمرے کی آنکھ جو ہے وہ اس کے اندر جو لاکھوں مائیں بہنیں بیٹے بہویں سب دیکھ رہے ہیں, منچلے نوجوان جس طرح سے ہوائی فائرنگ کرتے ہیں اور بچے جو ہے پتنگ بازی کرتے ہیں, والدین کے لیے کیا میسیج ہے؟ کیا ایسے بچوں کو پتنگ بازی کرنی دینی چاہیے, ہوائی فائرنگ کرنی دینی چاہیے؟ اور ون ویلنگ جیسا جو خونی کھیل ہے لاہور کی سڑکوں پہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے, والدین کے لیے کیا میسیج دیں؟ والدین سب سے پرائم رسپانسبلٹی انہی کی ہے کہ ان کا بچہ کن ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے, تو ان کو واچ کرنا چاہیے. یہ بہت خطرناک کام ہے اور آپ کے سامنے ہے کائٹ فلائنگس کے ساتھ جو خطرناک قسم کی ڈور استعمال کی جاتی ہے, اس سے کتنی اموات واقع ہو چکی ہیں. یہ ایک بہت سیڈ اور ٹریجک اسپیکٹ ہے اس کا. اور اس کے علاوہ جو ون ویلنگ لوگ کرتے ہیں, بچے کرتے ہیں اور وداؤٹ ہیلمٹ گاڑی چلاتے ہیں, موٹر سائیکل چلاتے ہیں, تو ان کی جو ڈیتھس ہیں اس کی ریشو اگر آپ ٹوٹل ایکسیڈنٹ دیکھیں لاہور کے تو آلموسٹ 60% سے زیادہ انوالو ہے موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ کے اندر. تو جب اتنی زیادہ ایکسیڈنٹ میں موٹر سائیکل انوالو ہے تو یہ جو ہے بچے ان کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھنا والدین کی پرائم رسپانسبلٹی ہے. اگر بات کی جائے منشیات فروشوں کی, تو جس طرح سے تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں جو لوگ منشیات فروشی کرتے تھے, آئی جی صاحب نے بڑا واضح میسیج دیا تھا کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا. کیا آپ کی موجودگی میں بھی جو ہے تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں جو منشیات فروشی ہے اس میں گرفتاریوں میں تیزی ہے یا سست روی کا شکار؟ یہ ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے کہ یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں, ہم ان کو سیو کریں گے. اور یہ جو اتنے گھنونے کاروبار میں انوالو ہیں وہ بھی تعلیمی اداروں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اراؤنڈ, تو انشاءاللہ آئرن ہینڈ کے ساتھ ان کو ڈیل کریں. بہت شکریہ. میرے ساتھ یہاں پر عمران کشور ڈی اے جی آپریشن موجود تھے, جن کا کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں جو لوگ منشیات فروشی کرتے ہیں ان کی گرفتاریوں میں جو ہے وہ تیزی لائی جا رہی ہے. خاص کر والدین کے لیے بھی میسیج دیا کہ اپنے بچوں کو پتنگ بازی, ون ویلنگ, ہوائی فائرنگ جیسے خونی کھیل سے جو ہے وہ دور رکھیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو جرم کرے گا اس کا ٹھکانہ جیل ہو. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے KN نیوز.